نبی پر سلام وہی پڑھتا ہے جس کا تعلق نبی سے اچھا ہوتا ہے، اور جس کا تعلق نبی سے اچھا نہیں ہوتا وہ نبی پہ سلام نہیں پڑھتا۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نبی کا میلاد بھی سکھایا اور نبی کا سلام بھی سکھایا، نبی کی تعظیم بھی سکھائی۔ اللہ کا شکر ہے جب لوگ سلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو میرا بریلی کا امام دنیا کو وہی سلام سکھا رہا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ بنگلہ دیش سے لے کر کے امریکہ کی سرحدوں تک کوئی مسلمان بستی ایسی نہیں ہے جہاں یا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ٹرینوں سے صبح صبح گزرتے ہیں اور جب کسی مسجد کے مینارے سے یہ سلام کی آواز آتی ہے تو سینہ بڑا ہو جاتا ہے، فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سلام امام احمد رضا سے ہمیں ملا ہے تو سنیوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اے ہمارے امام، تو نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو نے ہمیں پورا سلام دیا ہے تو ہم پورا سلام پڑھیں گے، مگر آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا تمہاری ضرورت کا نام، 63 سال کی زندگی میں 1000 سے زائد کتابیں جس شخصیت نے لکھی ہیں اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ 56 علوم و فنون پر، 56 علوم پر، 56 سبجیکٹس پر جس کا قلم چلا ہو اس شخصیت کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ 1000 سے زائد کتابیں جس نے تصنیف کی، مگر کرامت اعلیٰ حضرت کی یہ ہے کہ ان 1000 کتابوں میں تقریباً صرف اور صرف ابھی 400 چھپی ہے۔ یہ گلی گلی نگر نگر شہر بشہر جو اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے یہ صرف ان 400 کتابوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے یہ تمہاری قسمت ہے کہ اللہ نے امام احمد رضا کو تمہیں دیا ہے۔ زور سے بولو۔ امام احمد رضا سے چڑھو مت بلکہ ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرات باتیں بہت ہوں گی لیکن میں ان کو اختصار کے ساتھ اب ذرا میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ روپے کا مکان بنانے والوں، یہ 1 کروڑ روپے کا مکان زمین پر آ جائے گا 100 سال کے بعد، اور یہی 1 کروڑ روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتی رہیں گی۔ لمبی لمبی شادیوں میں قرض لے لے کر کے لمبا لمبا جہیز دینے والوں اور شادیوں میں فضول خرچیاں کرنے والوں، کیا صرف نام کے مسلمان ہیں یا نبی کے پیغام پر عمل بھی کریں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ اور ایک قیامت تک کے مسلمان ہو، شادیاں کرو تو سادگی کے ساتھ کرو، اور جب نکاح کرو تو اعلان کر کے کرو، اور جب شادیاں کرو نکاح کرو تو اپنے بچوں کے نکاح مسجدوں میں کرایا کرو، یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ لیکن ہم نے مسجدوں کے بجائے بڑے بڑے ہوٹل بک کر لیے ہیں۔ آج کے اس مجمع میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر، انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے گھر میں کراؤں گا، مسجد میں کراؤں گا انشاءاللہ۔ ان فضول خرچیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ بیٹی کے تو 1-2 بچے بھی ہو جاتے ہیں مگر باپ کا قرض نہیں چکتا۔ آتم ہتیا پر مجبور ہیں آج کے غریب مسلمان، اور اس کے ذمہ دار زیادہ تر امیر لوگ ہیں۔ امیروں نے تو پیسہ بہا کر کے سارے شوق پورے کر لیے،
مگر غریب کیا کرے، مجبوری میں اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے۔ اس لیے اے میری قوم کے غیور امیروں، اے میری قوم کے ذمہ داروں، تم سے اپیل کروں گا کہ اپنی بہن بیٹیوں کی شادیوں میں کروڑوں کروڑ مت خرچہ کرو۔ اگر خرچ کرنے کے خواہش مند ہو تو ایک کام کیا کرو، اپنی بیٹی کی بھی شادی کرو اور ساتھ میں 2 4 5 10 غریب بیٹیوں کی بھی شادی کیا کرو، تاکہ تمہاری بیٹی کی شادی کے موقع پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور جنت کے دروازے پر سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں تمہاری بیٹیوں کا استقبال کریں۔ صرف تقریریں سننے سے کام نہیں چلے گا۔ امریکہ کے عیسائی ہوں چاہے انگلینڈ کے عیسائی، دنیا بھر کے کرسچن، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، مگر اپنے بچوں کی جو شادیاں کرتا ہے وہ چرچ میں کرتا ہے، ان کی جو مذہبی عبادت گاہ ہے اس میں۔ میں ان سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو، مگر یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کا بتایا ہوا راستہ ہی آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسے قبول فرمائے۔ اب اتنی باتیں کہنے کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں ابھی سے جو جتنی مجھے دیر تقریر مجھے کرنی تھی میں بس آدھی کروں گا، آپ غور فرمائیں۔ تو پہلی بات، آج ہم جو تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، پہلی وجہ ہماری بے علمی، ناخواندگی کی بڑھتی ہوئی شرح اور جہالت، اور دوسری وجہ ہے مسلمانوں کے گھروں کی بے پردگی۔ اللہ اکبر، اب تو کسی مسلمان کے یہاں شادی میں چلے جاؤ تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ شادی کس کی ہے۔ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے شادی کس کی ہے، کیونکہ بینڈ باجا اس مسلمان کی شادی میں، ننگے سر یہ ہماری ماں بہنیں، معاف کرنا میری بہن لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کے تحفے کو قبول کر لو۔ شادیوں میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کس کی شادی ہے۔ کب پتہ چلتا ہے معلوم ہے یہ مسلمان کی شادی ہے؟ جب سامنے کھانے کے موقع پر گوشت کا ڈونگا رکھا ہوگا تب سمجھ میں آتا ہے یہ عبد الرحمن قبلہ کی شادی ہے، ورنہ تب تک سمجھ نہیں پاتے۔ آدھی آدھی آستین کے کپڑے عام ہو گئے ہیں، مزار شریف سے لے کر کے شادی کے ہوٹلوں تک، اور شادی کے ہوٹلوں سے لے کر بلرام پور، اترول اور تلسی پور کی مارکیٹ تک ہماری بہنوں کی یہ بے پردگی اللہ اکبر ناقابل برداشت بھی ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے۔ اور یہ اتنی سیدھی ہے میری بہنیں، ایک تو انہیں باطل طاقتیں بہلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسلام میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، اسلام نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جیل بنا دیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مولانا غلام حیدر نعیمی صاحب، یہ ہمارے علماء حفاظ و قراء، اگر مسجد کے ممبر سے تقریر کریں اور ان سے کہیں کہ بہنی پردہ کرو تو یہ ہماری بہنیں کہتی ہیں یہ مولوی لوگ پرانے دماغ کے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ بلرام پور کی مارکیٹ میں نئے فیشن کیا چل رہا ہے۔ یہ مولوی ہمارے لیے، ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آج کل کی ہماری بہن بیٹیاں کہتی ہیں پچھلے 2 مہینے سے حجاب کے تعلق سے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے حجاب، مسلمانوں کی بیٹیوں کے سروں پر کپڑا دیکھنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ آپ خود سوچیں، حجاب یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی اردو میں پردہ ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور میں حجاب اس کو کہتے ہیں کہ سر پہ ایک چھوٹا سا کپڑا لڑکیاں ڈال لیتی ہیں، عموماً اسے حجاب کہتے ہیں۔ حالانکہ اس حجاب سے نہ سننے میں کوئی فرق آتا، نہ دیکھنے میں کوئی فرق آتا، نہ بولنے میں کوئی فرق آتا، مگر دنیا پھر بھی حجاب کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ہوس کے پجاری، یہ عزتوں کے لٹیرے مسلمانوں کی بچیوں کو ننگے سر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لٹے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ارتداد کی طرف بڑھیں، یہ یہی چاہتے ہیں۔
مگر اے میری بہن تو سیدہ فاطمہ کنیز کی، سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے. اور اے میرے دوستو دھوکے میں مت رہنا. اگر کوئی لال قلعہ کی فصیل سے کہتا ہے کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ تو اس کا اپنا انداز ہے، لیکن ان بیٹیوں کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی نے دنیا میں احسان کیا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. پیغمبر اسلام نے ان بیٹیوں کی عزت میں 4 چاند لگایا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابھی 2 مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ہندوستان کا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں ان بیٹیوں کا حق ہے. سن لو میرے بھائیوں، یہ آج ہندوستان کا سپریم کورٹ بولتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں ان بیٹیوں کا حق ہے. لیکن قربان ہو جاؤ، جو بات سپریم کورٹ آج بولتا ہے یہی بات 1400 سال پہلے مدینے سے میرے نبی نے ارشاد فرمائی. اس لیے لمبے لمبے جہیز دینے کے 3 حصے ہوں گے. 2 حصے لڑکے کو ملیں گے، 1 حصہ لڑکی کو ملے گا. اس لیے بہت مشکل نہیں ہے. آخر جتنا لڑکے سے آپ پیار کرتے ہیں اتنا بیٹیوں سے بھی پیار کرتے ہیں نا، تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اتنا بتانے کے بعد میری بہن آؤ تمہیں تمہارا بیک گراؤنڈ یاد کرا ہوں میری بہن. اس کے بعد میں سورہ نور کی کچھ آیتیں پڑھ کے اپنی تقریر بند کر دوں گا. تو عالم یہ ہے کہ اگر ان بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بہنیں پردہ کیا کرو تو یہ کہتی ہیں کہ یہ علماء ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جیل بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پیروں میں زنجیریں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ سوچ ہے ہماری بہنوں کی اور یہی ان کی سوچ ہے. جبکہ میری بہن سن اپنا بیک گراؤنڈ. ان بیٹیوں کی حالت یہ تھی میرے نبی کی آمد سے پہلے ان بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو آج جس طرح سے کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو آپ جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اس دور میں اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے دوست اس کے گھر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے صبر کرو بھائی صبر کرو. تو اس دور کا وہ جاہل نادان کہا کرتا تھا تم کس صبر کی بات کرتے ہو جب تک میں اس منحوسہ کو زندہ دفن نہیں کر دوں گا. چین کی سانس نہیں لینے والا اس دور کا وہ ظالم کہا کرتا تھا، اس دور کا وہ جاہل کہا کرتا تھا. یعنی وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جب تک میں اس کو زندہ دفن نہیں کر دوں گا چین کی سانس نہیں لوں گا. میرے بھائیوں، ان بیٹیوں کے قتل آج بھی ہو رہے ہیں، بیٹیوں کے مرڈر آج بھی ہو رہے ہیں اور بیٹیوں کے مرڈر 1400 سال پہلے بھی ہو رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ حال تھا. اللہ اکبر. اگر کوئی اپنا داماد بنانے کے لیے کسی کو تیار نہیں تھا، داماد بنانا اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا. دوسری طرف عالم یہ تھا کہ اگر کسی بیچاری کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس بیچاری بیوہ کو جو اپنے شوہر کے سہاگ ہی سے محروم ہو چکی ایک کالی کوٹھی میں بند کر دیا جاتا تھا. وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، وہ کنگھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی، وہ غسل نہیں کر سکتی تھی. اگر مر گئی تو مر گئی، پھر بھی زندہ بچ گئی. تو عرب کے وہ ظالم لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے کہ اس بیچاری بیوہ کو جو اپنے سہاگ ہی سے محروم ہو چکی ہے گدھے پہ بٹھا کر کے منہ پہ کالک لگا کر کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. یہ حال تھا میری ان بہنوں کا، یہ حال تھا میری ان بیٹیوں کا، یہ حال تھا میری ماؤں کا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آتمائیں مچلی، کلیجے دھڑکے، چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رو کر کے کہہ رہی تھی پروردگار عالم کب تک ہماری عزتوں کا جنازہ نکلتا رہے گا؟ پروردگار کب تک ہم کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ پروردگار عالم کب تک ہم کو ذلت بھری نظروں سے دیکھا جاتا رہے گا؟ دوسری طرف بیوائیں بدوائیں چیخ چیخ کر کے عرض کرتی تھی مولا کریم کب تک ہمارے منہ کو کالا کیا جاتا رہے گا؟ کب تک ہم کو کالی کوٹھیوں میں بند کر کیا جاتا رہے گا؟ کب تک ہم کو ذلیل کیا جاتا رہے گا؟ مولا زحمت بہت ہو گئی ہے، اب تو کوئی رحمت والا رسول بھیج دے، اب تو کوئی رحمت والا رسول بھیج دے. اور چھوٹی چھوٹی بچے رو رو کر کے کہتی تھی مولا ذلت بہت سہلی ہے، اب تو کوئی عزت دینے والا رسول بھیج دے، اب تو کوئی عزت دینے والا رسول بھیج دے. تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آہیں بیواؤں کی چیخیں باب اجابت سے ٹکرائیں تو اللہ
کیا لال نعرہ